نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة النساء آیت نمبر 123 124 123 124 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا۔ انجام کا نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو بھی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پا سکے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ اور جو نیک عمل کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی۔ اوپر شیطان کی چالوں سے بچنے کی بھرپور تاکید کی گئی، اور پھر دوبارہ یہاں تاکید کی گئی ہے کہ دیکھو شیطان تو خواہشات اور آرزوؤں کے جال میں پھنساتا ہے۔ تم یاد رکھنا کہ خواہشات اور آرزوؤں کے مطابق نتیجے نہیں نکلیں گے۔ یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ if wishes were horses, beggars would be riding۔ اگر خواہشات پر انجام کا دار و مدار ہوتا تو کسی کو محنت مشقت کرنے کی، ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، نہ کوئی جہاد کا تصور ہوتا، نہ ہی کوئی ہجرت کا تصور ہوتا۔ بس خواہش کرو اور چیز حاصل ہو جائے۔ یہ ہوگا نہیں، دنیا میں بھی نہیں ہوتا۔ جب دنیا میں نہیں ہوتا تو آخرت میں آخر بغیر محنت مشقت کے صرف خواہشات اور آرزوؤں کے بلبوتے پر جنت کیسے ملے گی؟ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جن میں دو صفات ہوں۔ ایک تو خواہش کا ہونا لازمی چیز ہے، جنت کی خواہش ہو۔ ہم سوچیں لو یہ کیسی بات ہے، ہر ایک کے دل میں جنت کی خواہش ہوگی، لیکن نہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اس سے برتر اعلیٰ تر سمجھتے ہیں کہ وہ جنت کی خواہش کریں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جنت کی خواہش کرنا بے وقوفوں کا کام ہے، سیدھے سادے لوگوں کا کام ہے، یا خواہش پرست جو لوگ ہوتے ہیں جو ایک بہت ہی لوور لیول پر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کارنل ڈیزائرز جن کی ہوتی ہیں، اپنے حیوانی وجود کو جو اہمیت دیتے ہیں وہ جنت کی خواہش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے زیادہ اعلیٰ ہو چکے ہیں، ہم ایسی روحانی ایسے علمی سطح پر زندگی اپنی گزار رہے ہیں کہ اب ہمارے نزدیک یہ حیوانی خواہشات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ ان کے خیال میں بڑی حقیر چیزیں ہیں کھانے پینے کی خواہش کرنا، یا اچھے گھر کی خواہش کرنا، یا خوبصورت جیون ساتھی کی خواہش کرنا۔ کہتے ہیں کہ وی آر ابو دیز تھنگس۔ سمجھ آئی آپ کو بات؟ وہ کہتے ہیں وی آر ابو، یہ ہمارا لیول نہیں ہے، یہ تو بڑا ہی بیسک بہت ہی لو قسم کا لیول ہے، ہمیں تمنا نہیں ہے ان چیزوں کی۔ اور یہاں تک بھی ان کا خیال گیا، انہوں نے کہا کہ قرآن میں بھی جو اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے یہ دراصل ایک روحانی کوئی درجہ ہے جو کہ نیک اعمال کرنے والوں کو دیا جائے گا، اور اس پر انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے کہ یہ تو جاہل ملا ہے جو سمجھتا ہے کہ یوں دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ایسے وہاں تو چاندی کے محل بنے ہوئے ہوں گے، اور ایسے ایسے وہاں پر حوریں ہوں گی۔ کیونکہ جاہل ملا ایسی باتیں سمجھتے ہیں، یا شہوت پرست زاہد ایسی باتیں سمجھتے ہیں، ان باتوں کا یہ مطلب سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو کوئی ایک اعلیٰ روحانی درجہ ہے، یعنی ان کے دل میں کوئی خواہش بھی نہیں ہے جنت کی۔ تو خواہش ہو، ضرور ہو، ایسی ہی جنت ہوگی جیسی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ ایسی سے مراد کہ یہی تمام چیزیں ہوں گی، لیکن اس سے بہت بہتر ہوں گی، بہت اعلیٰ ہوں گی۔ جب انسان جنت کی تمنا کرتا ہے اور اپنی بہت سی خواہشات پر پابندی لگاتا ہے تو یہ تو انصاف کا تقاضا ہے ہمارے رب کی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام خواہشات کی بھرپور تسکین کا سامان فراہم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرے گا۔ تو جنت وہی ہے جو کہ بتایا گیا فزیکل چیز ہے، کوئی اسپرچل چیز نہیں ہے، وہ کوئی روحانی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ
موجود نہ ہو جس کا وجود نہ ہو، ایسی ہی جنت ہے، ایسا ہی اس کا وجود ہے، باقاعدہ فزیکل ایگزسٹنس ہے جنت کا. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی دوسری شرط کہ محنت کرے، بھرپور عمل کرے. کوئی بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی یہ اطمینان رکھ کر بیٹھا رہے کہ بخش ہی دیے جائیں گے، یا ذرا محنت نہ کرے اور سوچے کہ ہاں مل ہی جائے گی جنت، تو یہ تو وشفل تھنکنگ ہے. فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں، خیالی جنت میں رہ رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو نیکیاں بھی کرتے رہیں اور پھر بھی ان کو دھڑکا لگا رہے کہ پتہ نہیں یہ میں نے اپنے رب کی شایان شان کام کیا یا نہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ قبول ہوا بھی کہ نہیں میرا عمل. کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ کوئی دکھاوا شامل ہو گیا ہو، کوئی نفس پرستی شامل ہو گئی ہو، کوئی لوگوں میں اعلیٰ عرفہ نظر آنے کی خواہش شامل ہو گئی ہو. 10 چیزیں ہیں نا جو انسان کی نیکی کو کھا جانے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں. کتنے ہی خطرات ہیں نیکیوں کو آپ دیکھیں. گناہ تو ایک گناہ ہے، چلو ہو گیا. نیکی کر کے بھی انسان مطمئن تو ہو کے بیٹھ نہیں سکتا. الحمدللہ آپ جو یہاں پر آئی ہیں یقیناً نیکی ہے، اللہ کا کلام آپ پڑھ رہی ہیں، اللہ کا کلام سیکھ رہی ہیں، آپ جاگتی ہیں، محنت کرتی ہیں اس کے لیے. لیکن جب نیکی ہوتی ہے اس کے ساتھ 10 دھڑکے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ جس کے پاس کوئی پیسہ کوئی مال ہے ہی نہیں، وہ تو بے فکر ہوتا ہے نا، اسے کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، وہ تو کھڑکیاں دروازے کھول کر سوتا ہے. لیکن جس کے پاس کوئی ویلیوبل چیز ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، اسے کتنے اندیشے ہوتے ہیں، اسے کتنا خوف ہوتا ہے کہ کہیں چور نہ آ جائیں، کہیں کوئی مجھ سے یہ چیز چھین کے نہ لے جائے، کہیں کوئی مجھ کو دھوکہ نہ دے دے، میں اس کی حفاظت کروں. تو جیسے قیمتی مال کے ساتھ ہمیں مختلف دھڑکے، مختلف خوف اندیشے لاحق ہوتے ہیں، اسی طرح جس کے پاس قیمتی نیکیاں ہوتی ہیں اسے بھی بہت سے اندیشے، بہت سے خوف لاحق ہوتے ہیں کہ کہیں شیطان جو ہے الٹی سیدھی پٹی پڑھا کر مجھ سے میری نیکیوں کی پونجی نہ چھین کے لے جائے، کہیں کوئی اس کے اندر دکھاوا شامل نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری نیکیاں میرے اعمال نامے سے ڈیلیٹ ہو جائیں. تو ان کو فکر رہتی ہے، نیکیاں کر کے وہ کمپلیسنٹ نہیں ہوتے. مسلم، ترمذی اور نسائی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت آئی جو کہ ہم نے یہاں پڑھی ہے کہ من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو بھی کوئی برائی کرے گا اس کی سزا اس کو دی جائے گی. یہ آیت جب نازل ہوئی، آیت کا جب یہ ٹکڑا نازل ہوا تو صحابہ سخت رنج اور فکر میں پڑ گئے. انہیں کیا ضرورت تھی رنج کرنے کی؟ انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ ہمارا اس سے کیا تعلق؟ ہاں یہ تو منافقوں کی بات ہوگی، یہ تو کافروں کی بات ہے، ہم تو ہیں ہی نیک. ان کو سب سے زیادہ فکر ہوا کرتی تھی. عام طور پہ ہم جو ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں قرآن سے، ہم کوئی چیز پڑھتے ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ تو وہ بات کی جا رہی ہے نا وہ امریکنز کی، تو میرا کیا تعلق اس سے؟ کہ یہ تو وہ لوگ ہیں نا فلاں، جو فلاں ہیں، وہ جو فلاں رشتہ دار ہیں، ہاں اسی کے بارے میں یہ ہمیں خیال یہ آتا ہے. نہیں، کسی کا مت سوچیں، اپنا 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 نام لے کر سوچیں. جو بھی نیکی آپ کر رہی ہیں اس کو ذہن میں رکھیے، اور جو برائی بھی کی ہے اس کو ذہن میں لے کر آئیے. ہم کہتے ہیں میں نے اور برائی، اچھا سوچنا پڑے گا کہ میں نے پتہ نہیں آخری گناہ کب کیا تھا، یاد بھی نہیں آ رہا، اب تو اتنا عرصہ ہو گیا گناہ چھوڑے ہوئے. ہمیں اپنے بارے میں بہت خوش گمانی رہتی ہے نا. صحابہ ایسے نہیں تھے، وہ دوسروں کے بارے میں خوش گمان رہا کرتے تھے اور اپنے بارے میں بدگمان رہتے تھے. دوسروں کے ساتھ نرمی، اپنی جان کے ساتھ تھوڑی سی سختی رکھیے، اتنی خوش فہمی مت رکھیے اپنے بارے میں. یہ بات نازل ہوئی کہ جو بھی کوئی نہ کوئی برائی کرے گا اس کی سزا اس کو دی جائے گی، تو صحابہ کو تو بہت فکر پڑ گئی، بہت رنجیدہ ہو گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا اس آیت نے تو ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں، کیا کریں؟ ذرا سی برائی ہوگی تو اس کی بھی سزا ملے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فکر میں مت پڑو، اپنی طاقت اور قدرت کے مطابق عمل کرتے رہو، کیونکہ دنیا میں جو تکلیف پیش آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. جو بھی پریشانی انسان کو اٹھانی پڑتی ہے مومن کے گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک جیب میں کچھ پیسے رکھے اور جب تلاش کرنا شروع کیا تو دوسری جیب میں ہاتھ ڈال دیا، اس میں پیسے نہ ملے
تو جو اتنی دیر کی پریشانی اٹھائی کہ ایک جیب میں سے ہاتھ نکال کر دوسری جیب میں ڈالا اور اس میں پریشانی رہی کہ میرے پیسے کہاں چلے گئے، اتنی دیر میں بھی کتنے گناہ ہیں جو کہ معاف ہو جاتے ہیں. تو آپ کو تو ہمارا بہت شکر ادا کرنا چاہیے. ہم آپ سے کتنے ٹیسٹ لیتے ہیں اور ہم آپ کو کتنی پریشانی میں مبتلا کر کے، اور الحمدللہ آپ کے کتنے سارے گناہ ہیں جو کہ معاف ہو جاتے ہیں. دگنا فائدہ ہے نا علم کی حفاظت. علم کی حفاظت بھی ہو رہی ہے، نیکی حاصل کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے، ساتھ ساتھ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں. تو اور چاہیے کیا مجھے بتائیں؟ تزکیہ یہی تو ہوتا ہے کہ نیکیوں کی پونجی میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور گناہوں کے اندر کمی ہوتی چلی جائے، گناہ معاف ہوتے چلے جائیں. جب یہ آیت نازل ہوئی، روایات میں آتا ہے، جامع ترمذی میں یہ بات موجود ہے کہ یہ آیت سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور یہ کون ہے ابو بکر؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں آتے افضل البشر بعد الرسل، رسولوں کے بعد بہترین انسان جو دنیا میں پیدا ہوئے. ان کو ایسا لگا جیسے ان کی کمر ٹوٹ گئی، اتنا ان کو غم پڑا اس کا. دیکھیں یہ ہے نا مومن کی شان، اپنے گناہوں کا خوف. اور جب انسان کو اپنے گناہوں کا خوف رہتا ہے تو کبھی کوئی آپ کو آپ کے سامنے یہ کہہ دے کہ آپ نیک ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کس چلو بھر پانی میں ڈوب مریں. اس قدر انسان کو شرمندگی ہوتی ہے اپنے اوپر. اور واقعی انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے میرے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور اگر اللہ میرے گناہوں پر سے پردہ اٹھا دے تو آج میں جن لوگوں کی نظروں میں باعزت ہوں کوئی میری عزت نہ کرے. اور اپنے گناہوں کا احساس انسان کو دوسروں کے گناہوں کے بارے میں بھی حساس بنا دیتا ہے نا، کہ جب میرے اتنے گناہ اللہ نے ڈھانک لیے، اللہ نے کور کر لیے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دوسروں کی برائیوں کو علم نشرہ کروں، میں دوسروں کے عیب جو ہیں وہ کھول کھول کے کسی کو بتاؤں، کسی کے سامنے بیان کروں. خوف آتا ہے انسان کو اپنے گناہوں سے کہ اگر میں کسی کے گناہ اس طرح نشر کر دوں اور اللہ اگر میرے گناہ نشر کر دے تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا مقام رہے گا کسی کی نظر میں. نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ آخرت میں عزت ملے گی. ہم سب تو اللہ کے شان ستاری کے دامن میں پناہ لینا چاہتے ہیں نا، کہ اللہ ہم کو اپنی غفاری، اپنی ستاری کے دامن میں لے لے، ہمیں اپنی شان سے ڈھانک لے. تو پھر انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، تو ایک تو اس کے اپنے اندر عاجزی آتی ہے، اور دوسروں کی بھی جب وہ خرابیاں، خامیاں، برائیاں، کمزوریاں دیکھتا ہے تو اس کے اندر قوت برداشت، ٹالرنس پیدا ہوتی ہے. ہم سب انسان ہیں نا، دیکھیں کون فرشتہ ہے ہم میں سے، ہم سب بہت کمزور انسان ہیں. لاکھ ہم کوشش کریں لیکن ہم سے پھر بھی خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، انجانے میں پاؤں پھسل ہی جاتا ہے. تو یہ ریئلائزیشن کہ ہو سکتا ہے کہ مجھ کو احساس نہ ہوا ہو اپنی خطا، اپنے گناہ کا، لیکن اعمال نامے میں تو لکھ لیا گیا. ہمیں کیا خیال آتا ہے کہ گناہ کا جب تک مجھے پتہ نہ چلے وہ گناہ نہیں ہوگا. ہم یہ نہیں سمجھتے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے احساس ہے کہ میں گناہ کر رہی ہوں تب وہ گناہ ہے، اور اگر مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ میں گناہ کر رہی ہوں تو وہ گناہ نہیں ہے، بیکاز آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ گناہ ہے. تو کیا اللہ کی نظر میں بھی گناہ نہ ہوگا؟ ہوگا. کہ بعض دفعہ انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے، ہم نہیں جان سکتے کہ گناہ ہوا، لیکن وہ ہوتا ہے گناہ، وہ برائی ہوتی ہے. کبھی ہنس دیے کسی کے اوپر، کبھی مذاق اڑا دیا کسی کا، کبھی کمنٹ دے دیا کسی کے اوپر، کبھی بدگمانی، بدزنی کا مظاہرہ کر لیا کسی سے. کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی طرف سے اچھا کر رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ تبھی تو افضل البشر تھے بعد الرسل، کہ ان کو اپنے ان گناہوں کا بھی احساس تھا جو کہ چھوٹے چھوٹے اعمال نامے کے اندر شاید جمع ہو گئے ہوں. تو ان پر ایسا اثر ہوا اس آیت کا جیسے کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ دیکھو دکھ، بیماری گناہوں کو دھو دیتی ہے، اور باقی استغفار سے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. کوئی پریشانی، کوئی بیماری، بخار بھی آتا ہے تو مومن کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. اور کوئی ذہنی نفسیاتی دھچکا لگا، یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی آتا ہے روایات میں کہ جو والدین اپنے بچوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں، وہ جتنا ٹائم وہ پریشان رہتے ہیں اس میں بھی ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں. آپ سوچیں کہ اتنا اللہ کا دامن رحمت وسیع ہے، اور پھر کوئی بخشش حاصل کر کے جنت نہ پا سکے تو اس میں قصور کس کا؟ یہ تو انسان کی اپنی محرومی ہے نا. جس کے دل میں بالکل ہی چاہت نہیں تھی بس وہی محروم رہے گا، حقیقت ہے واقعی. جس نے بالکل ہی کوشش نہیں کی جنت حاصل کرنے کی وہی جنت سے محروم رہے گا. ورنہ جس کے دل میں تمنا ہے
اور وہ تڑپتا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. رب تو منتظر ہے، مہربان ہے. رب تو چاہتا ہے کہ بس کوئی بہانہ ملے اور وہ ہمیں بخشے. تو ہم بھی بہانے سے استغفار کر لیں، بہانہ ڈھونڈ کے استغفار کر لیں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اور جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، لیکن شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے، مومن ہونا ضروری ہے. پھر جو بھی نیک کام کرے گا اب وہ نیکی شمار کیا جائے گا. بالکل اس کو اگر آپ لنک کرنا چاہیں آیت بر سے، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، یاد ہے آپ کو؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی کیا ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر. تو اللہ کو، قیامت کو، رسولوں کو، فرشتوں، کتابوں کو مانتے ہوئے ان کے طریقے کے مطابق اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو نیکی کرے گا وہی مومن ہے. اب وہ جو اچھا کام کرے گا اب وہ نیکی شمار کیا جائے گا. تو فرمائے کہ وہ تو سب جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا. دیکھیں ظلم تو یہ ہے نا کہ جو اچھے کام کر رہے ہیں وہ اور جو برے کام کر رہے ہیں وہ سب برابر ہو جائیں، ڈیتھ دا لیولر، مر کر سب مٹی ہو جائیں. اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا؟ جو لوگ کہتے ہیں آخرت نہیں آئے گی، ان سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں کہ جو ایسا نظریہ چاہیں، جو ایسی دنیا چاہیں جس کا کہ انجام نہ ہو. یہ تو خود بڑی نا انصافی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ ان کا تو تل بھر بھی، ذرہ برابر بھی ان کی حق تلفی نہ کی جائے گی. آگے فرمایا آیت 125 126 مزید نیکی ہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی. اور دین کن معنوں میں آیا ہے یہاں پر؟ جزا سزا کے معنوں میں تو نہیں ہے. مالک یوم الدین میں بھی ہم نے یہ لفظ دین پڑھا تھا، تو جزا سزا کے معنوں میں تو نہیں آ رہا. یہ دین یہاں آ رہا ہے طریقہ زندگی کے معنوں میں، لائف سٹائل. تمہارا لائف سٹائل کیا ہے؟ تمہارا زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے وہ بتاؤ. دین کیا ہے دراصل؟ کہ تم اپنا وقت کیسے گزار رہے ہو، تم اپنے مختلف کام کس طرح کرتے ہو، کس نظریے سے کرتے ہو، تمہاری کیا ایکٹیویٹیز ہیں، تم کچھ بھی کام کر کے حاصل کیا کرنا چاہتے ہو. یہ ساری چیزیں، نظریہ ہو، طریقہ ہو، یہ سب دین کے اندر آتا ہے. تو فرمایا احسن، سب سے خوبصورت، کس کا طریقہ زندگی زیادہ خوبصورت ہے، اس کے مقابلے میں یہ کیا ہے؟ ایک چیلنج کا انداز ہے کہ یہ بتاؤ اس سے زیادہ خوبصورت طریقہ زندگی کس کا ہوگا؟ کس سے؟ ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے کہ جس نے جھکا دیا، سرنڈر کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے. وجہہ، چہرہ، وجہ چہرے کو کہتے ہیں. چہرے پر کیا کیا ہے بتائیے؟ کون کون سے آپ کے نقوش ہیں؟ ماتھے کے پیچھے کیا ہے؟ عقل ہے نا. سب سے پہلے ہم اپنا ماتھا رکھتے ہیں نا سجدے میں، ٹھیک ہے نا. ہم کس چیز کو سب سے پہلے جھکاتے ہیں؟ ہم اپنی عقل جھکا رہے ہیں. تو مومن کو یاد رکھیے، مومن عقل پرست نہیں ہوتا، مومن خدا پرست ہوتا ہے. اور جب بہت عقل پرستی شروع ہوتی ہے تو فلسفی شروع ہوتی ہے. اور فلسفی ہمیشہ الا ماشاء اللہ، فلسفی اللہ سے دور لے جانے والی چیز ہے، اللہ کے قریب لانے والی چیز نہیں. جتنے فلسفرز ہیں اور جو فلسفیز میں پڑھتے ہیں، جو ایرسٹوٹل کی فلسفیز میں پڑھتے ہیں یا سقراط کی فلسفیز میں پڑھتے ہیں، وہ ہمیشہ بھٹکتے ہیں. قرآن کو اگر آپ فلسفرز کی نظر سے پڑھیں گی، آپ کو قرآن بالکل نہیں سمجھ میں آئے گا. اور یہ شروع کا یہ انیشیل فتنہ تھا جو کہ اسلام میں داخل ہوا. گریک فلسفرز، رومن فلسفرز کے نظریے سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اسی نے معتزلہ کو جنم دیا. یہ ایک سیکٹ تھا مسلمانوں کے اندر، ریشنلسٹ، عقل پرست. قرآن کی ہر آیت، قرآن کے ہر لفظ کا یہ عقلی مطلب چاہتے تھے کہ جو چیز مجھے ایگزیکٹ سمجھ میں آ جائے. ہم تو اپنی عقل کو جھکا رہے ہیں، ہم عقل پرست نہیں ہیں. عقل تو محدود ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت حقیر ہے، اس کی تو لمیٹڈ کیپیسٹی ہے. ہم اتنی چھوٹی محدود عقل سے ہم کیسے اللہ کو سمجھ سکتے ہیں؟
ماں باپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو چھوٹے بچے نہیں سمجھ پاتے کہ امی ابا کیا کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ بھی انسان، یہ بھی انسان. تو خالق اور مخلوق، ان کا فرق کتنا زیادہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے خالق کی ہر بات، ہر شان، ہر صفت، ہر کام، ہر حکم ہم سمجھ سکیں؟ ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم نے مان لیا اس بات کو، الحمدللہ. یہی امن ہے. فلسفی کبھی امن نہیں دیتی، عقل پرستی امن نہیں دیتی، اس لیے کہ ہر کیوں کا جواب نہیں، ہر کیسے کا جواب نہیں، ہر واٹ کا، ہر وائی کا جواب نہیں ہے. اس بات کو ایکسیپٹ کر لینا کہ میں ہر بات کا جواب نہیں پا سکتی، میں ہر سوال کا جواب نہیں پا سکتی، انسان مطمئن ہو جاتا ہے. الحمدللہ جتنا مجھ کو درکار ہے اس کے جواب موجود ہیں. یہ جو میری چھوٹی سی دنیا کی زندگی ہے، اتنی ٹرانزیشنری، اتنی عارضی، اس چھوٹی سی محدود سی اس عارضی فانی دنیا کے لیے اللہ نے مجھ کو یہ چھوٹی سی عقل دی ہے. تو اس چھوٹی سی عقل سے میں دنیا کو سمجھوں گی. اور اللہ تعالیٰ نے اس ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت، لا فانی، لا محدود، پرماننٹ آخرت کے لیے جو مجھ کو وحی کا علم دیا ہے، میں اس وحی کی روشنی میں آخرت کو سمجھوں گی. امن آ جاتا ہے نا، چین آ جاتا ہے انسان کو، سارے اس کی بے چینیاں، ان آنسرڈ کویسچنز، سب کو سکون آ جاتا ہے. انسان جھکا دے، سب سے پہلے اپنی عقل جھکائے. ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان عقل سے آگے کا درجہ ہے. تبھی تو شروع میں فرماتے یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہا، چک کے، ٹچ کر کے، سونگ کے، سمجھ کے ایمان تھوڑی لاتے ہیں. پھر ایمان بالغیب کیا ہوا؟ اگر آج اللہ سامنے آ جائے، جنت دوزخ کو میں اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ لوں اور فرشتے بھی جبریل علیہ السلام سمیت مجھے نظر آ جائیں، تو مجھے بتائیے کون ہوگا جو ایمان نہ لائے گا؟ قیامت کے دن جب سب لوگ دیکھ رہے ہوں گے اللہ کو اور دوزخ کو اور جنت کو، تو ابو جہل کا ایمان بھی ابو بکر جتنا ہی ہوگا. سب مومن ہو جائیں گے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم نہیں مانتے. لیکن فائدہ کیا؟ اس وقت تو فائدہ کچھ نہیں. آج تو ٹیسٹ ہے نا ہمارا کہ اللہ نے اپنے آپ کو غیب کے پردے میں چھپا لیا ہے، اور اللہ ہمیں آزماتا ہے کہ بتاؤ مجھ کو تم میری نشانیوں سے پہچانتے ہو یا نہیں. عقل کو استعمال کرنا ہے اپنے رب کو تلاش کرنے میں، غیب کے پردوں میں سے اپنے رب کو ڈھونڈ لینا، اسباب میں سے مسبب الاسباب کو تلاش کر لینا کہ اسباب خود کام نہیں کر رہے، میرے رب نے چاہا تو اس نے مجھ کو فائدہ دیا. میں تو اپنے رب کی محتاج ہوں. میں اپنے رب کی شان کیا سمجھ سکتی ہوں؟ میں نے مان لیا، امن آ گیا، چین آ گیا. اور اللہ نے ہم سے کہا بھی نہیں کہ تم جب تک میری ذات اور میرے صفات کے بارے میں سارا علم حاصل نہ کر لو گے میں تمہیں جنت میں داخل نہیں کروں گا. اللہ نے کہا کہ اللہ نے یہ شرط لگائی ہے؟ نہیں لگائی نا. اس نے تو کہا ہے کہ تم اطاعت کرو. تو باقی میں اپنی آنکھوں کو، ایک دفعہ عقل جھک گئی نا، اس کے بعد آنکھوں کی اطاعت، ناک کی اطاعت، ہونٹوں کی اطاعت، کانوں کی اطاعت، آواز کی اطاعت، زبان، ہر چیز کی اطاعت آسان ہے. وہ تو عقل جب خدا بن کر کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وائی ناٹ، وائی کانٹ آئی سی دیٹ، وائی کانٹ آئی سی دیٹ. میں وہ کیوں نہیں دیکھ سکتی، میں یہ کیوں نہیں پہن سکتی، میں یہ کیوں نہیں بول سکتی. پھر یہ سارے کویشچن شروع ہوتے ہیں. پھر بے چینی اور کانفلکٹ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. ایمان انسان کو کانفلکٹ سے نکال لیتا ہے نا. اور جب انسان عقل پرست بنتا ہے تو وہ کانفلکٹ کا شکار رہتا ہے. اسی لیے جو فلاسفرز ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے ایتھیسٹ رہے، لا خدا رہے، اور فلسفی کی روشنی میں جنہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے ایسی ایسی مانوی تحریفیں کی ہیں قرآن کے اندر کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے. تو فلسفی کی نظر سے کبھی قرآن کو نہیں پڑھنا، ایمان کی نظر سے پڑھنا ہے. تو وہ اپنا چہرہ جھکا دے. پھر دیکھو ومن آسن دینن، اس سے خوبصورت طریقہ زندگی اور کس کا ہوگا؟ کتنا اچھا ہوگا وہ شخص، اس کے پاس بیٹھ کر سکون کی کیفیت آئے گی. پیس ود ان از پیس ود آؤٹ ہم کہتے ہیں نا. اندر جب انسان کے امن ہوتا ہے تو وہ دوسرے بھی اس کے پاس بیٹھ کے اس امن کو تھوڑا سا اس کی وائبس کو محسوس کر لیتے ہیں. وہ تو دوسروں کو بھی امن میں رکھتا ہے. مسلمان کے بارے میں تو آتا ہی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو ہے ہی وہ کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں. نہ زبان سے اذیت دیتا ہے دوسروں کو، نہ اپنے ہاتھوں سے وہ دوسروں کو اذیت دیتا ہے، اس لیے کہ وہ جھک گیا اپنے رب کے سامنے.
اس نے جھکا دیا اپنے آپ کو رب کے سامنے. تھوڑی دیر کی اسٹرگل ہوتی ہے, تھوڑی دیر کا جہاد ہوتا ہے. ہماری سینسز جو ہے نا, ہمارے حواس یہ بالکل آزاد تھے پہلے. اب ان کے اوپر ایمان کی لگام ڈالنا تھوڑا وقت تو لگتا ہے. جیسے وائلڈ ہارسز ہوتے ہیں, کبھی آپ نے اگر ان کے بارے میں دیکھا ہو, جب ان کو پہلے پکڑا جاتا ہے تو وہ کتنے سرکش ہوتے ہیں نا, کتنا زور لگاتے ہیں اپنے آپ کو آزاد کروانے میں. تو ہم بھی اپنے حواسوں کے اوپر جب ایمان اور تقوی کی لگام ڈالنا چاہتے ہیں, ہمارے حواس بہت سٹرگل کرتے ہیں. بار بار نگاہ چاہتی ہے اٹھے ان چیزوں کی طرف جو کہ نہیں دیکھنی. کان چاہتے ہیں سننا ان آوازوں کو جو اللہ نے منع کیا, لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ ٹیم ہوتے چلے جاتے ہیں. رفتہ رفتہ ان کو ہم سدھا لیتے ہیں اور پھر اللہ کی اطاعت میں ان کو لگا دیتے ہیں. پھر یہ وائلڈ نہیں رہتے, جنگلی نہیں رہتے, پھر یہ ٹیم ہو جاتے ہیں. سدھا لیتا ہے انسان ان کو. جب اس طرح ہم ٹیم کر لیں اپنے آپ کو, اللہ کی بندگی میں لگا دیں اپنے احساسات کو اور اپنے حواس کو, پھر دیکھو ذرا زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے. یہ اللہ نے گارنٹی دی ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا, بتاؤ اس سے بڑھ کر زیادہ خوبصورت زندگی اور کس کی ہے. مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ, جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ اپنے رب کے سامنے. کوالٹی آف لائف اگر دیکھنی ہے تو ان لوگوں کی دیکھو. جھونپڑی میں بھی رہیں گے تو اتنے خوش رہیں گے, اس لیے کہ ان کا دل اپنے رب کی معرفت سے لبریز ہوتا ہے. جب ان کا رب ان سے راضی ہوتا ہے نا تو یہ بھی راضی ہوتے ہیں. اللہ کی رضا حاصل کرنا, اس کی نعمت, اس کی برکت آپ کو دنیا میں محسوس ہوگی. اللہ کی محبت آپ دنیا میں فیل کر سکتے ہیں. عجیب سی خوشی انسان کے دل کے اندر رہتی ہے جو کہ بازاروں سے خریدی نہیں جا سکتی. بازار جا کے آپ وہ خوشی نہیں لے سکتے جو دل کے اندر آپ محسوس کرتے ہیں جب آپ کا رب آپ سے راضی ہوتا ہے. نیکی کر کے جو خوشی محسوس ہوتی ہے انسان کو, وہ آپ دنیا کا سارا بازار خرید کے گھر میں لے آئیں, آپ کو اتنی خوشی نہیں مل سکتی. تو یہ رب کو راضی کرنا یہ تو میری ضرورت ہے, اس لیے کہ میں خوش رہنا چاہتی ہوں. رب تو بے نیاز ہے, اسے کیا ضرورت میری. تو اس کا تم لائف سٹائل دیکھو, اس کی تم کوالٹی آف لائف دیکھو. دیکھیے, ایک ہے لیونگ سٹینڈرڈ, ٹھیک ہے, ایک ہے کوالٹی آف لائف. دونوں الگ الگ چیزیں. لیونگ سٹینڈرڈ جن کے بہترین ہیں دنیا میں, ہو سکتا ہے کہ ان کی سب سے مزریبل زندگیاں ہوں. آپ ذرا کبھی پڑھیں لوگوں کے بارے میں, دا رچ اینڈ دا فیمس, کیا مزری ہے ان کی زندگیوں کے اندر. کوئی خودکشی کرتا ہے, کوئی الکوہلک ہے, تو کوئی کسی کو کوئی غم تو کسی کو کوئی غم. اتنی دولت, اتنا پیسہ, محلوں میں رہتے ہوئے بے چین ہیں, اداس ہیں, غمگین ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ ان کا لیونگ سٹینڈرڈ وہ تو بہت اعلیٰ ہے, کوالٹی آف لائف نہیں ہے. کوالٹی آف لائف تو آتی ہی اس وقت ہے کہ جب اسلم وجہہ للہ کرے انسان, وہو محسن, اور وہ محسن ہو, خوشی خوشی کرے, بغیر ریزنٹمنٹ کے کرے, اپنا آنر سمجھ کے, اپنے لیے فخر کا اور عزت کا باعث سمجھ کے اپنے رب کی غلامی کرے. فخر کرے اس بات پر کہ میں اللہ کی غلام ہوں, اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, اللہ نے میرے دل میں ایمان ڈال دیا, میں اپنے رب کی غلام. جو بھی عمل کرتا ہے بس مارے باندھے کا نہیں, سبسسٹنس لیول کا نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے کہ بہترین عمل کروں, سجاؤں, سنواروں, خوبصورت سے خوبصورت کروں اس چیز کو. اور اس نے پیروی کی واتبع ملت ابراہیم حنیفا, اس نے پیروی کی ابراہیم علیہ السلام کے راستے کی. تو یہ آنکھ, ناک, کان, یہ سب کوئی ڈیکوریشن کے لیے اللہ نے تھوڑی دیے, خالی سجاوٹ کے لیے اللہ نے تھوڑی دیے کہ آنکھیں خوبصورت ہیں یا نہیں, ناک خوبصورت ہے یا نہیں, ہونٹ خوبصورت ہے یا نہیں. یہ فکر نہیں ہونی چاہیے انسان کو ایک حد سے زیادہ. آج کل جو ہمیں ایک آبسیشن ہو گیا ہے نا شکلوں سے, اس سے ہمیں نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم آج لکس کے غلام ہیں. لکس کے غلام مت بنے, اس شکل کے غلام مت بنے, شکل بنانے والے کے غلام بنے. اس میں آزادی ہے. شکل کی غلامی کرنے میں سوائے اذیت اور تکلیف کے اور کچھ نہیں. اونچا اٹھائیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے. اور پلیز اپنے بچوں کی شکلوں کے بارے میں ڈسکشنز مت کیا کریں. ان کے سامنے مت کہیں کہ تم بہت پیارے ہو یا تم بہت پیارے نہیں ہو. اپنی بیٹیوں سے مت کہیں کہ تمہاری شکل تو ایسی ہے, اس تمہاری شادی کیسے ہوگی, نعوذ باللہ. یا میری بیٹی تو اتنی خوبصورت, اتنی حسین ہے, یہ تو راج کرے گی شادی کے بعد. گارنٹی ہے آپ کے پاس؟ کوئی گارنٹی نہیں. شکلوں کو مت اہمیت دیا کریں. منیمم ٹائم, منیمم اٹینشن کی چیز ہے یہ. کیوں منیمم اٹینشن دیں اس کو؟ کل قبر میں جا کے سب کیڑے کھا پی کے برابر کر دیں گے اس کو.
کیا بچے گا اس گوشت میں سے، اس اسکن میں سے؟ اسی کو جھاڑتے پونچھتے رہتے ہیں اور اسی کی چمک کی فکر کرتے رہتے ہیں کہ شائن ہے کہ نہیں، اور پتہ نہیں کمپلیکشن ایسا ہے کہ نہیں. ایک حد تک نارمل زندگی گزارنے کے لیے بس اس کی دیکھ بھال کر لیں. اصل فکر تو کریں کہ ان آنکھوں سے کیا کمایا، ان کانوں سے کیا کمایا، اس زبان سے کیا کمایا. وہ جائے گا قبر میں، وہ مٹی ہو کے مٹی میں نہیں ملے گا. وہ قبر کا حال بنانے والا ہوگا، یا تو قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا دے گا اللہ کی رحمت سے ہمارا عمل، یا قبر کو دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دے گا ہمارا عمل.